शाह प्लीज घर आ जाएं। फोन पिक करते ही माहीन की भराई हुई आवाज सुनकर वो कुर्ब से आंखें मीच गया था। आपको फर्क पड़ता है माहीन मेरे घर आने या ना आने से? शरारत से पूछता हुआ वो रैश ड्राइविंग करता हुआ पूछ रहा था। पड़ता है, तभी तो फोन कर रही हूँ कब से आपको कि कब आएंगे। अजीब सी बेचैनी हो रही थी माहीन को इर्तजा की गैर मौजूदगी से। बस आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर और इंतजार कर लें, आ रहा हूँ बस मैं। गुलाम रसूल, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? अगले ही लम्हे में माहीन की मुस्कुराहट गायब हुई थी। गुलाम रसूल परेशानी में इर्तजा का हाथ फोन से उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा था। इर्तजा, आप सुन रहे हैं? इर्तजा। माहीन की जोरदार आवाज सुनने से इर्तजा का सिर था। अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद भी वो गाड़ी पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा। सामने से आते लोडेड ट्रक के साथ इर्तजा शाह की गाड़ी टकराई थी। गाड़ी के टायरों की चरचराहट और कार और ट्रक की जोरदार टकराव की आवाज के साथ ही माहीन की दिलखराश चीख पूरी हवेली में सनसनाहट फैला गई थी। इर्तजा, सोच कभी ऐसा भी हो मैं हंसते हंसते रो जाऊं और तू बात बेबात हंसती जाए। सोच कभी ऐसा भी हो मुझ कहते कहते मैं कुछ रुक जाऊं और तू बात मुकम्मल करने की जिद करे। सोच कभी ऐसा भी हो मैं यकीन करवाऊं अपनी मोहब्बत पे तुझे और तू यकीन करने से इनकारी हो। सोच कभी ऐसा भी हो मैं अहद करूं पूरी जीस्त का और तू शोर मचाए बेवफाई का। सोच कभी ऐसा भी हो मैं तेरी नादानी पे हंसते हंसते मर जाऊं, सामने तेरे मेरा जनाजा हो और फिर तू बेयकीनी में हंसती जाए। सोच कभी ऐसा भी हो तू मेरी हासिले जीस्त और मैं तुझे पाकर अधूरा रह जाऊं। इर्तजा, आप सुन रहे हैं ना मुझे? इर्तजा की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। क्या माहीन बेटा? शाहिदा बेगम के साथ दिलावर शाह भी माहीन की दिलखराश चीख से खौफजदा होते हुए उसके कमरे में आए थे, जहां वो जमीन पर बैठी हुई हिज़यानी अंदाज में एक ही सवाल बार बार दोहरा रही थी। देखे ना, इर्तजा कोई जवाब ही नहीं दे रहे। भीगे रुखसारों को बेदर्दी से रगड़ती हुई वो शाहिदा बेगम से भर्राई आवाज में शिकायत कर रही थी। हुआ क्या है माहीन बेटा? इर्तजा से आपका झगड़ा हुआ है क्या? माहीन की बेहाल होती हालत देखकर दिलावर शाह भी फिक्रमंद हुए थे। नहीं बाबा, मैं बात कर रही थी इर्तजा से। अचानक से किसी धमाके की आवाज आई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उनका। इसके बाद से इर्तजा कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कब से पुकार रही हूँ उन्हें, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। माहीन के बताने पर दिलावर शाह के औसान खता हुए थे। हैदर को मैं आप लोगों के पास आने का कह दूंगा, कपकपाते वजूद के साथ कहते हुए वो तेजी से दरवाजे की सिमत बढ़े थे। आप कहाँ जा रहे हैं? माहीन को खुद से लगाते हुए शाहिदा बेगम ने इस्तफसार किया था। इर्तजा के पास जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी बाबा आपके साथ। इर्तजा के पास? माहीन की बेकाबू होती हालत शाहिदा बेगम को उस पर काबू करना मुश्किल था। माहीन, इर्तजा को कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इर्तजा को बुरा लगेगा ना। अपना ख्याल रखना है आपको। अगर नहीं रखोगी तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। माहीन के बिखरे बालों को कान के पीछे करती वो अपनी बार बार नम होती आंखों से मजीद परेशान हुई थी। माहीन को तो उन्होंने हौसला दे दिया था, पर अपनी ममता को कैसे हौसला देती, जो फकत अपनी औलाद की सलामती के लिए जिद किए हुए थी। आप अपना और माहीन का ध्यान रखिएगा। इर्तजा को कुछ नहीं होगा साईं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बिलाखिर वो मजीद जब्त ना रख सकी थी। बिना कोई जवाब दिए वो माहीन की हालत देखकर शाहिदा बेगम को कुर्ब से देखते हुए वहां से फौरन बाहर निकल गए थे। दिलावर शाह को जाते देख शाहिदा बेगम के दिल में अलग डर कुंडली मारकर बैठ गया था, इर्तजा को सोच सोच कर। इर्तजा ठीक होंगे ना माँ? हिचकियों के बीच में बोलती वो शाहिदा बेगम की गैर होती हुई हालत देखकर मजीद रोई थी। भाभी, इर्तजा भाई को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना आपको। राइमा अपने कमरे में सोई हुई थी। मुलाजमा के उठाने पर नंगे पांव भागती माहीन और इर्तजा के कमरे में आई थी। दोनों हाथों में माहीन के चेहरे को पकड़े वो मजबूत लहजे में बोली थी, कुछ नहीं होगा मेरे शाह को। हम अल्लाह साईं से दुआ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारी बुरी बलाएं टल जाएंगी। माहीन के आंसू साफ करती हुई वो शाहिदा बेगम के नम लहजे में छुपे डर को महसूस करती हुई जब्त से मुस्बत में गर्दन हिला गई थी। अल्लाह सबकी सुनते हैं ना, हमारी भी सुनेंगे। शाहिदा बेगम और माहीन को अपने औसान खोते देख वो हैदर और हया की राह देख रही थी। सबकी सुनते हैं अल्लाह साईं तो माहीन को अपने साथ लेकर जाती हुई वो खुद भी वजू कर रही थी, जबकि शाहिदा बेगम वहीं जमीन पर बैठी दुआ गो थी।
اللہ پاک ارتضیٰ بالکل صحیح ہوں، یہ سب میرے دل کا وہم نکلے۔ اللہ پاک آپ سن رہے ہیں نا، میرے ارتضیٰ کو کچھ نہ ہو، بس وہ بالکل ٹھیک ہوں، انہیں صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیں۔ اللہ پاک میں بہت بار ان سے دور گئی ہوں، پر اس بار ان کی دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ پاک پلیز اللہ پاک۔ سجدے میں گڑ گڑا کر روتی وہ اپنی کنڈیشن تک کو بھلائے ہوئے تھی۔ یاد تھا تو فقط ارتضیٰ شاہ، جس کی موجودگی اس کی زیست کا حاصل تھی۔ خدا تعالیٰ تو سب کی سنتے ہیں، پر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی زندگی کی خاطر مانگی گئی ہماری تمام تر دعائیں ایک ہی پل میں رد ہو جاتی ہیں، اور ہم بے بس ہو کر اپنی بھیگی پلکوں سے دعا کے لیے اٹھائے گئے اپنے خالی ہاتھوں کو تکتے رہ جاتے ہیں۔ خدا کے فیصلوں کے آگے کسی کی چلی ہے؟ ہمارے پاس تو فقط ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، اور وہ ہے صبر کا، جو لینے میں بہت آسان سا لفظ ہے، پر آتا بہت مشکل سے اپنے پیاروں پر ہے۔ خون میں لت پت ارتضیٰ کے وجود کو ریسکیو ٹیم کی مدد سے کار سے باہر نکالا گیا تھا۔ وہیں ارتضیٰ کے ساتھ ہی غلام رسول کو بھی باہر نکالا گیا۔ نیم بے ہوشی کے باعث غلام رسول نے سامنے ٹرک میں موجود ڈرائیور کی سمت اشارہ کیا تھا، جس کا چہرہ بری طرح خراب ہو چکا تھا، کسی کے بھی پہچاننے کے قابل نہ رہا تھا۔ ارتضیٰ کی پہنی ہوئی سفید شرٹ جو اپنی رنگت بدل کر سرخ ہو چکی تھی، پیشانی پر لگے گہرے کٹ کے باعث ارتضیٰ بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہیں کار کے سائیڈ ڈور کے ٹوٹے ہوئے کانچ چہرے میں جگہ جگہ لگنے کی وجہ سے ارتضیٰ کا پورا چہرہ خون سے رنگا ہوا تھا۔ دائیں ہاتھ پر گہرے کٹ کے باعث خون روانگی سے بہہ رہا تھا۔ ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر دلاور شاہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرے تھے، جیسے کسی نے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لی ہو۔ حیدر کی حالت بھی ان کے جیسی تھی۔ ارتضیٰ کی حالت دیکھ کر کئی بار پکارنے پر بھی ارتضیٰ کو بے ہوش دیکھ کر وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کھو گیا تھا۔ پورے گاؤں میں ارتضیٰ شاہ کے بھیانک ایکسیڈنٹ کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ حویلی کے تمام ملازم اور ملازمین بچوں سمیت ارتضیٰ اور غلام رسول کے لیے دعا گو تھے۔ ہسپتال کے ICU روم میں آج ارتضیٰ شاہ سمیت 2 اور شخص زندگی جینے کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے۔ ان تینوں میں سے کسی کی طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں دیکھی گئی تھی، جیسے زندگی جینے کی رمق چھوڑ گئے ہوں۔ ICU کے باہر کھڑے دلاور شاہ اور حیدر شاہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ میری آہ تو نہیں لگ گئی میرے ہی بھائی کی خوشیوں کو؟ حیا کے ساتھ ساکت وجود لیے بیٹھی ماہین جو دنیا جہان سے غافل ہو چکی تھی۔ ماہین کی حالت اور اندر آپریشن تھیٹر میں موجود ارتضیٰ کی تشویشناک حالت دیکھ کر حیدر شاہ خود کو ان سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہیں دوسری چیئرز پر شاہدہ بیگم کے ساتھ رائمہ اور سائمہ انصاری بھی ان کو تھامے ہوئے تھیں۔ حوصلہ رکھیں اور خدا پر یقین بنائے رکھیں۔ وہاب انصاری کے ہمدردانہ انداز پر دلاور شاہ اپنی تمام تر نفرت بھلائی ان کے گلے سے لگ گئے تھے۔ ایک باپ اچھے سے دلاور شاہ کا درد سمجھ سکتا تھا جو وہ اس وقت جھیل رہے تھے۔ ماہین بھابھی آپ پریشان نہ ہو، ارتضیٰ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہاب جو کافی دیر سے خاموش کھڑا سب کی بگڑی حالت دیکھ رہا تھا، حوصلہ باندھتا ہوا وہ سب سے پہلے ماہین کے پاس ہی آیا تھا، جو ICU روم کے دروازے پر نظریں گاڑے سب سے بے خبر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہین کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا کہ اپنے بجتے فون پر نوری کالنگ دیکھ کر پہلی ہی کال پر فون ریسیو کی تھی اس نے۔ سائیں کیسے ہیں؟ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ہوئی وہ حاج کو سختی سے دونوں لب دبانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ضبط سے کہتا ہوا وہ ماہین کی حالت دیکھ کر قرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ یہ سب ریحان ملک نے کروایا ہے سائیں کے ساتھ۔ نوری کے بتانے پر وہاج کی آنکھیں شوق سے پھٹی رہ گئی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتا ہوا وہاج رائمہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے شاہزین کو دیکھ کر قرب سے آنکھیں پھیر گیا تھا۔ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے مگر اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ نوری کی انفارمیشن ملتے ہی پولیس نے ریحان ملک کی تلاش جاری کر دی تھی، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ میں فون رکھتا ہوں، جیسے ہی ارتضیٰ بھائی کی کوئی خبر ملتی ہے تو تمہیں بتاتا ہوں۔ شرمندگی سے گہرا ہوا وہاج سب سے الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا۔ ہمت مت ہاریں رائمہ جی، ارتضیٰ سر کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہزین کے چند ہمدردی سموئے الفاظ رائمہ کو زیادہ نہ سہی مگر کچھ تو حوصلہ ضرور دے گئے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر سب کی نظریں باہر آنے والے ڈاکٹر پر ٹھہری تھیں۔ 2 پیشنٹ خطرے سے باہر ہیں، جبکہ تیسرے کو ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود نہیں بچا پائے۔ آئی ایم سوری، سینئر ڈاکٹر کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہیں خاموشی سے سر جھکا کر جاتے دیکھ دلاور شاہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حیدر کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہے تھے۔
ارتضا تو ٹھیک ہے نا؟ ماہین کا قفل ٹوٹا تھا، مگر اس کے سوال کا جواب یہاں موجود کسی کے پاس نہیں تھا۔ بتائیں نا، ارتضا ٹھیک ہے نا؟ انہیں کچھ نہیں ہوا نا؟ حیا تم بتاؤ ارتضا ٹھیک ہے نا؟ دانتوں تلے لب دبائے حیا خود پر ضبط کیے حیدر کی سمت دیکھ رہی تھی، جس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر عامر نم آنکھیں لیے سب کی آس بھری نظروں سے گھبرائے تھے۔ اسٹیبل پیشنٹس کو اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جا کر مل سکتے ہیں آپ لوگ ان سے۔ بنا نظریں ملائے ڈاکٹر عامر وہاں سے جانے لگے تھے جب ماہین کے سوال نے ان کے قدم جکڑے تھے۔ ارتضا ٹھیک ہے نا ڈاکٹر عامر؟ آس بھرے لہجے میں پوچھتی وہ ڈاکٹر عامر کی خاموشی سے گھبرائی تھی۔ بے ہوش ہوتی ماہین جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عامر کو بیچ میں روک گئی تھی۔ 5 سال بعد اب دیکھ کر چلو تباہی، اب میری ساری ڈرائنگ خراب کر دی تم نے۔ جمعے کے دن کی مناسبت سے ماہین کی لاکھ منتوں کے بعد مقتدی ارتضا شاہ نے آج سفید شلوار سوٹ پہنا تھا۔ اس سے الجھن کا شکار ہوتا وہ فرش پر کلرز اور پیپرز بکھیرے ہوئے ان پر جھکا ہوا تھا، اپنی دھن میں چلتی صدا کی چھوٹی تباہی بنا دیکھے مقتدی کے پیپرز پر پیر رکھنے ہی والی تھی کہ مقتدی نے اپنے پیپرز پیچھے کھینچ لیے تھے، جس سے اس کی ڈرائنگ خراب ہونے سے بچی تھی۔ بائے متد بتاتی بولتا مقتدی کے ساتھ ہی نیچے فرش پر بیٹھا ہوا حدید حیدر شاہ مقتدی ایک جیسے ایک کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کیا ہی ٹھیک تو کہا ہے مقتدی نے، ہدیہ کی پکار پر اس نے آج بھی مقتدی ہی کی سائیڈ لی تھی، جو جائز بھی تھی۔ حدید کے بولنے کی دیر تھی، ہدیہ نے مقتدی کے اچھے سے سیٹ کیے ہوئے بالوں پر دھاوا بول دیا۔ تباہی میرے بال چھوڑو، ہدیہ کی گرفت مضبوط ہوتی دیکھ مقتدی نے بھی اس کے بالوں کی بندھی چھوٹی پونی کو پکڑا تھا، اور دونوں گتھم گتھا ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے گیا اور حیا کو بلا کر لایا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ یا اللہ خیر! دونوں کو الگ کرتی ہوئی حیا ہدیہ کے ہاتھوں میں مقتدی کے بھورے بالوں کو دیکھ کر اسے غصے سے گھور گئی تھی، جبکہ مقتدی اپنے بالوں کو اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر خون خوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں میں بتاتی ہوں ہدیہ کی بچی، مقتدی کو خود سے لگاتی ہوئی حیا غصے سے بولی تھی۔ حیا کے بولنے کی دیر تھی کہ ہدیہ نے سیدھا سٹاپ ماہین کے پاس لگایا تھا۔ رونا نہیں ہے مقتدی، میں ابھی اپنے بیٹوں کے لیے پاستا بنا کر لاتی ہوں، اوکے میرے بہادر بیٹے؟ مقتدی کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ دونوں کو پیار کرتے کچن کی سمت بڑھی تھی۔ مقتدی یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ ہدیہ کی شکایت پر مقتدی کے کان پکڑ کر پوچھتی ہوئی ماہین ہدیہ کے سرخ چہرے کو دیکھتی ہوئی غصے سے بول رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے مما؟ معصومیت سے کندھے اچکا کر پوچھتا ہوا وہ ماہین کو اس میں ارتضا دکھا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ ایک آنکھ دبائے مقتدی ماہین کے ہاتھ سے اپنا کان چھوٹتے دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ آنی جھوٹ بولتے ہیں متد بھائی۔ مقتدی کو ایک آنکھ دباتے دیکھ 3 سالہ ہدیہ ماہین کو کندھے سے ہلاتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ استعمال کرتی ہوئی بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیا کی آواز پر جہاں مقتدی کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، وہیں ہدیہ ماہین کی ٹانگوں سے لپٹی تھی۔ کچھ نہیں، تم نے اور تمہارے بے حد لاڈ پیار نے مقتدی کو بگاڑ دیا ہے۔ دیکھو حیا ہدیہ کی کیا حالت کی ہے اس جنونی نے۔ ہدیہ کی پونی جو تھوڑی دیر پہلے ہی ماہین نے بنائی تھی، جو اب مقتدی نے کھینچ کر اس کی پونی کو اجڑا چمن بنا دیا تھا۔ او میری تباہی، یہ حال مقتدی نے کیا ہے؟ حیا کو سائڈ بدلتے دیکھ مقتدی کو بنا کسی غلطی کے ماہین کے ہاتھوں اپنی شامت آتی دکھائی دی۔ یا یہ کارنامہ آپ نے خود انجام دیا ہے؟ مقتدی کو ڈانٹ پڑوانے کے لیے یہ نہیں بتایا بڑی مما کو پہلے آپ نے مقتدی کے بال نوچے تھے؟ ماہین کی نظریں فوراً سے مقتدی پر گئی تھیں، جو چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے حدید کے ساتھ خاموش کھڑا۔ ماں ہوں تمہاری ہدیہ، تمہیں تباہی بنے صرف 3 سال ہوئے اور میں سالوں سے تباہی ہوں۔ ماہین سے واپس لپٹتی ہدیہ رو دی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ اچھا نہ کچھ نہیں ہوتا، اتنا مت ڈانٹو، بچی ہے۔ ہدیہ کو روتے دیکھ کر ماہین نے حیا کو خاموش کروایا تھا، کیونکہ مقتدی میرا بچہ نہیں ہے۔ حیا اور مقتدی کی بے جا محبت پر ماہین فقط مسکرائی نہیں تھی، شرارت سے گویا ہوتی ہوئی وہ مقتدی کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خالہ جانی سن رہی ہیں نا آپ کہ آپ کا مقتدی بچہ نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، وہ بھی حیا تھی کہاں باز آنے والی تھی۔ مقتدی کو حدید کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جاتے دیکھ ماہین گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی ہدیہ کے آنسو صاف کرتی مسکرائی تھی۔ مقتدی بڑے بھائی ہیں آپ کے، اور اچھے بچے اپنے سے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے نا، پیار سے سمجھاتی ہوئی ماہین حیا کو دیکھ گئی تھی، جو ہدیہ کو گھور رہی تھی۔ تھوڑی باری مما، سوری پیاری مما، وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہدیہ تو جا چکی ہے، تم مجھے کس خوشی میں گھور رہی ہو؟ حیا کو خود کو گھورتے پا کر ماہین نے استفسار کیا تھا۔
मेरी बेटी को ये भाई भाई ना सिखाएं, हया चबा कर बोली थी। हया की बात को समझती हुए कहकहा लगा गई थी। हदिया को गोद में लेते ही हया ने मुक्तदी को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश माहीन के सामने जाहिर की थी। जब से ही उसने हदिया को सख्ती से तंबीह किया था मुक्तदी को भाई पुकारने से। जल्दी बड़े होकर खुद ही फैसला करेंगे, अभी बच्चे हैं, इन्हें एंजॉय करने दो। हया के सर पर वो हल्की सी चपत लगाती हुई संजीदगी से बोली थी। शाहजहान और राइमा कब तक आ रहे हैं? माहीन के अचानक सवाल पर हया ने कंधे उचकाए थे। शायद हैदर के साथ ही आएंगे, अंदाजा लगाती वो खीरे के कटे स्लाइस मुंह में रखते हुए बोली थी, जबकि माहीन महज सर हिलाकर रह गई थी। कब आएंगी मादाम आप बाहर? कार में बैठा हुआ काफी देर से इंतजार करता हुआ वो जिद चुहा था। सॉरी, मसरूफियात की वजह से देर हो गई। विदाउट मेकअप के बालों को कैचर में मुकीद करती नूरी बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली थी, मैंने तुमसे जो सवाल किया था। ड्राइव करता हुआ वो संजीदगी से बोल रहा था। कौन सा सवाल? आजकल उसकी मसरूफियात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके बाइस वो उसके सवाल को भूल गई थी। गाड़ी को साइड पर लगाता वो लंबा सांस खारिज करता हुआ नूरी को परेशान कर रहा था। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी प्रिया नूर? वहाज के प्रपोज करने के अंदाज पर वो अपने मुंह पर हाथ रखे खिलखिलाई थी। ये सवाल पहली बार पूछ रहे हो मुझसे? और इसका जवाब ये है कि वहाज उसके सस्पेंस देने पर जब्त से आंखें मीच गया था। मुझे अपने बच्चों के बाबा के रूम में तुम कबूल हो वहाज अंसारी? नम आंखों से वहाज को मुस्कुराते देखकर उसके साथ गुजरे 5 साल जिसमें उसे फकत इज्जत मिली थी, वो क्यों अपने मकरूज को इनकार करती, जिसकी वजह से वो आज इज्जत से पुकारी जाती थी। दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी, मगर एक दूसरे का साथ निभाते हुए जहाँ वो 5 साल का तवील अरसा गुजार चुके थे, वहीं पूरी जिंदगी भी एक दूसरे को खुश रखने में गुजारने वाले थे। जीस्त के इस मुश्किल सफर में वो एक दूसरे को हासिल करके मसरूर थे। फुर्सत मिल गई मेरे बच्चों को, बच्चों के साथ बच्ची बनी रहने वाली एक बीवी को, कि उनके बच्चों का एक अदद बाप भी है जो अपनी बीवी की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन बैठा है। हैदर के प्यार भरे शिकवे पर वो फकत मुस्कुराई थी, क्योंकि उस पर अपनी नाराज़गी तो जतानी थी हया को। मेरी छोटी तबाही और मेरा मासूम सा बेटा सो गया है, अपने साथ लेती हुई हदिया को देखकर वो मुस्कुराई थी। वो तो थी ही उस जैसी, सोते हुए भी उसके चेहरे पर शरारत आया थी। बड़ी मुश्किल से सुलाया तुम्हारी तबाही को। और रही बात मेरी मासूम कुकड़ी जैसे बेटे की, तो वो अपने भाई से मिलने गया था। अब मेरा हाल पूछो। ये सही है भाई, शादी के बाद थोड़ा बहुत बीवी का हाल पूछ लेते हैं उनके शोहर, और बच्चों के बाद कौन बीवी, कैसी बीवी और कहाँ की बीवी। हया के अंदाज पर कहकहा लगाता हुआ वो हया को जहर लग रहा था। मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना आप हैदर? जभी तो मेरी फिक्र नहीं करते आप। हया के शिकवे पर हैदर के चेहरे पर संजीदगी तारी हुई थी। तुम्हें अपने दिल में बस आकर दिल की बीमारी से जीता हूँ, और फिर शिकवा है कि मैं मोहब्बत नहीं करता। संजीदगी से बोलता हुआ हैदर हया को सरशार कर गया था। कब आएंगे आप हैदर? मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कुछ तवक्कुफ की खामोशी के बाद हया ने अफसुर्दगी से पूछा था। 1-2 दिन में तुम्हारे पास हूँगा, क्योंकि मेरा भी अपनी तबाही के बगैर दिल नहीं लग रहा। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों ही एक दूसरे की याद में उदास थे। हदीद आंखें बंद करो वरना मार खाओगे मुझसे। हया के अंदाज पर मुस्कुराता हुआ हया को एक अच्छी बीवी और अब एक अच्छी माँ के रूप में देखकर हैदर अपने इंतखाब पर सरशार महसूस कर रहा था। मुक्तदी ममा सो रही हैं ना बेटा? मुक्तदी को खुद से लगाते हुए माहीन लाड से बोली थी। नो मम्मा, आप हर बार तबाही की बात मानती हैं, मेरी नहीं। खफगी से बोलता हुआ वो माहीन के प्यार करने पर आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था, जिसे माहीन देखने से कासिर थी। जब भी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। वो छोटी है ना आपसे, इसलिए बेटा, वरना मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं। मुक्तदी के गाल पर लब रखते हुए वो मुस्कुराई थी, मुस्कुराने की वजह से मुक्तदी के गाल पर उभरते गड्ढे देखकर। मतलब मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है। माहीन की बात पर फौरन उसे मुक्तदी अपने लब दबा गया था। हाँ मम्मा, क्योंकि आप उस तबाही की साइड ले रही थी ना, इसलिए। माहीन के चेहरे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखता मासूमियत से वो बोल रहा था। बस आप हदिया को तबाही मत कहा करें, उसे अच्छा नहीं लगता। उसी के अंदाज में बोलती वो मुक्तदी को मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी। चाचू सही कहते हैं, वो है ही तबाही। मुक्तदी की बात पर वो हंसती हुई उसे अपने सीने से लगा गई थी। बड़ी माँ बेटे की मोहब्बत देखने को मिल रही है आज तो। रेड कलर के फेरी फ्रॉक में 9 माह की मायरा को गोद में लिए इर्तजा माहीन और मुक्तदी को देखकर कमरे में दाखिल हुआ था। हम दोनों की मोहब्बत तो चलो घर तक महदूद है, आपकी तरह तो नहीं। जब बेटी की याद आई, गुलाम रसूल को कहा और उसे अपने पास बुलवा लिया। चबा कर कहती हुई अपनी जगह से वो उठी थी।
میں حدید کو گڈ نائٹ بول کر آ رہا ہوں کیونکہ میں آج رات آپ دونوں کے ساتھ سوؤں گا، ارتضیٰ سے مل کر خوشی سے کہتا ہوا مقتدی باہر گیا تھا۔ بڑی برہم نظر آ رہی ہیں بیوی جی ہماری آج ہم سے، امائرا کے گرد تکیا رکھ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے ارتضیٰ ماہین کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں ارتضیٰ، آپ کا دیر سے گھر آنا میری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، پھر بھی آپ اتنی دیر سے آتے ہیں۔ خفگی سے کہتے ہوئے وہ اب تک اس حادثے کو بھول نہیں سکی تھی۔ جب آپ گھر دیر سے آتے ہیں میرا دل عجیب وسوسوں میں گھر جاتا ہے، وہ حادثہ آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ اگر اس ریحان کی جگہ آپ ہوتے تو یہ سوچ کر ہی میری جان نکلتی ہے، اگر اس دن آپ کو کچھ ہو جاتا نا ارتضیٰ، موت آتی یا نہ آتی مگر میں جیتے جی ضرور مر جاتی۔ ارتضیٰ کے سینے پر سر رکھے وہ نم لہجے میں بول رہی تھی، جو ہوا نہیں ہے اسے سوچ کر خود کو ہلکان کیوں کریں، محبت پاش لہجہ اپنائے۔ وہ ماہین کے بالوں پر لب رکھ گیا تھا۔ ریحان نے جو کیا اس نے اپنی بھیانک موت کے ذریعے اس کا انجام پایا تھا۔ ٹرک میں موجود ڈرائیور کی جگہ بیٹھا ہوا ریحان اپنی موت آپ بلوا گیا تھا۔ خدا کی دی گئی ڈھیل کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ریحان کی ارتضیٰ کی موت کی سازش میں خود ہی اپنی موت کا سامان کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ماہین، کیونکہ آپ کی اور باقی سب کی دعائیں تھیں نا میرے ساتھ۔ ماہین کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ارتضیٰ خود بھی حیران ہوا تھا۔ خدا کے کرشمے کے سامنے جو وہ اتنے بھیانک ایکسیڈنٹ کے باوجود بھی آج اپنے گھر والوں کے درمیان تھا، میری دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ساری عمر آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آنکھیں بند کیے وہ بولتی ہوئی مسکرائی تھی، یہ لیں آپ کے ساتھ۔ مجھے دیکھا نہیں ہے کہ رونا شروع کر دیا آپ کی بیٹی نے، امائرا کو روتے دیکھ کر خفگی سے بولتی ہوئی ارتضیٰ کو وہ کہا لگانے پر اکسا گئی تھی۔ مجھے جلن ہونے لگ گئی اب اپنی ہی بیٹی سے۔ بیڈ پر رکھے ٹیڈی بیئر کے ساتھ کھیلتی امائرا جو رونا شروع کر چکی تھی اسے دیکھ کر وہ خفگی سے بولی تھی، ایسی بات ہے، مجھے تو اب پتہ چلا ہے۔ ماہین کو خود سے لگائے وہ امائرا کی سمت بڑھا تھا۔ آپ نے اس کی عادت بگاڑ دی ہے ارتضیٰ، آپ اسے کہیں نہ دکھے تو یہ نوابزادی رونے لگ جاتی ہے اور پھر مجھ سے چپ بھی نہیں ہوتی۔ ارتضیٰ کی گود میں آتے ہی امائرا کو چپ ہوتے دیکھ ماہین افسردگی سے بولی تھی، ہاں تو آپ ویڈیو کال پر میری بات کروا تو دیتی ہیں، پھر شکوے کس لیے کر رہی ہیں آپ؟ امائرا کے گالوں پر پیار کرتا وہ شرارت سے بولا تھا، مجھ سے زیادہ ہیر کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ایک اور شکوہ جو کہیں نہ کہیں درست بھی تھا، جب تک ارتضیٰ وارڈز کے راؤنڈ پر جاتا تھا، جب تک امائرا ڈاکٹر ہیر کے ساتھ رہتی تھی، ماما ماہین کے درد بھرے شکوے پر امائرا کے فقط ماما پکارنے پر ٹھنڈی اوس پڑی تھی۔ لو بھئی، میری بیٹی نے آپ کے تمام شکوے ایک بار میں ہی ختم کر دیے۔ ماہین کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا ہوا وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ ہماری بیٹی نے اور میں کہاں گیا مما؟ ماہین کی بات بیچ میں کاٹتا ہوا مقتدی دونوں کے ساتھ لپٹا تھا، مکمل ہوا میری زیست کا کٹھن سفر، تیرا ساتھ ہی میرے لیے حاصل زیست ٹھہرا۔